ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، یعنی بہت ایک معروف تجزیہ نگار بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم ایک دفعہ پہلے اس گریٹ گیم کا وکٹم بن چکے ہیں۔ تب فریقین میں آن جہانی سوویت یونین تھا اور امریکہ بہادر تھا۔ اب یہ لگتا ہے جو واخان کا معاملہ ہے اور یہ چائنا کی جو ایمرج کرتی ہوئی پاور ہے، اس میں یہ انڈیا بھی ایک دم سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو یہ اس دفعہ پچھلی دفعہ ہم نے بڑے زخم کھائے ہیں۔ How can we save ourselves and our national interest this time؟ اور ذرا تھوڑا تفصیلاً بتا بھی دیں کہ ہو کیا رہا ہے جناب بریگیڈیئر صاحب۔ دیکھیں، شکریہ قاضی صاحب۔ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا، گریٹ گیم ابھی ایک دوبارہ افغانستان میں ایک سیٹنگ ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ ابھی اینٹی پاکستانی وہاں پہ ایلیمنٹس وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے جس طرح اسٹیٹمنٹس جو ہے افغان منسٹرز نے دی اور کنفیس کیا کہ وہاں پہ پریزنس سے فتنہ اور خارج کے ان کی انفارمیشن منسٹر نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ایز پر دی ٹریڈیشنز ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں عباس ستکزئی جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہے، جن کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ہی واز انڈین دہرادون کمیشن آفیسر۔ یہ تو بعد میں طالبان جوائن کیا انہوں نے، تو اس لیے ان کے تو بڑے سافٹ کارنرز فار انڈین، تو وہ بھی ہے۔ پھر ملا یعقوب کے ساتھ ملاقات ہوئی، جے پی سنگھ وہاں پہ ہے تو وہ ایکٹیو وہاں پہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ انڈین جو منسٹری آف فارن افیئرز نے ابھی ریسنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور جس میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ پاکستان نے اسٹرائکس کیا تو بچے اور خواتین تھے وہاں پہ سو، جبکہ افغانستان کے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وزیرستان کے تھے، تو انڈیا اٹھ کے اس میں دوبارہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے، اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا جے پی سنگھ نے بڑے فریکوینٹ یہاں پہ وزٹس کیے ہیں، اور پچھلے جو 20 سال تھے اشرف غنی اور کرزئی کے، اس دوران جہاں انڈیا میں 66 ٹریننگ کیمپ تھے تمام 32 اسٹیٹس میں۔ جو واخان راہداری ہے یہ بڑی اہم ہے تینوں ملکوں کے لیے، پاکستان، افغانستان، چین اور اس میں تاجکستان، ان کے لیے بڑی اہم ہے، اور وہاں سے تجارت بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر اگر شرارت ہوتی ہے تو یہ تمام ملک جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واخان کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت اتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس پر تینوں ممالک کی جو ہے وہ نظر اس لیے ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو سکتی ہے، تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اور تینوں ممالک کا جو اجلاس ہوا باقاعدہ طور پر، اس میں کیا فیصلے ہوئے کہ واخان کی پٹی کو کس طرح محفوظ بنایا جائے؟ دیکھیں جی، 93 تک there was no واخان یہ بدخشان کا ایریا تھا، اور 93 میں جب ویسٹرن بارڈرز کی ڈیمارکیشن ہوئی تو 95 میں برٹشرز نے پرسویٹ کیا امیر امان اللہ خان کو کہ جی جو اس وقت افغانستان کے رولر تھے کہ آپ یہ ایریا میں کچھ رشینز ڈیمانڈ کر رہے تھے، so therefore this area was demarcate کروایا to as a buffer between the two states۔ 1895 میں واخان کریٹ کی گئی۔ ابھی آپ دیکھیں واخان کے نارتھ میں تاجکستان ہے، ایسٹ میں چائنا ہے، 92 کلومیٹر کا چائنا کا بارڈر ہے، اینڈ 106 کلومیٹر ساؤتھ میں پاکستان کا بارڈر ہے ہمارا، گلگت بلتستان وہاں پہ لگتا ہے، اور گلگت بلتستان کا ہسٹورک لنک ہے ود واخان کے ساتھ۔ دیکھیں وہاں پہ دو کمیونٹیز رہتے ہیں، ایک یہ واخی لوگ ہیں جو اسماعیلی مسلمان ہیں، اور دوسرے کرگز مسلمان ہیں۔ سے واقعی جو وہی لوگ ہیں جو ہمارے گزر میں اشکومن میں ہیں اور اپر ہنزا میں ہے۔ سو گلگت بلتستان کا لنک ہے، لنگوسٹک لنک بھی ہے، ریلیجیس لنک بھی ہے، ایتھنک لنک بھی ہے، کلچرل لنک بھی ہے۔ سو واخان ہمارے نزدیک ہمارے لیے بہت قریب ہے، ایک وہ فیکٹر ہے۔ دوسرا امپورٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، کراکرم ہائی وے 7 سے گزرتی ہے، اور ساتھ ہی دیکھیں تاجکستان ہے۔ آپ جب گلگت میں ارشاد پاس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے آپ واخان میں اتر سکتے ہیں، وہاں سے 8 کلومیٹر پہ تاجکستان ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے شیئرنگ بارڈر وتھ تاجکستان۔ اسی طرح دو پاسز واخان سے چائنا جاتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ ون اس وقیجی پاس ہے، اور پرانے وقتوں میں یہاں سے سلک روٹ یہاں سے گزرتا تھا۔ اور تاجکستان میں یہ ہے دیکھیں کہ جب 2002 میں انڈیا نے ایک وہاں پہ بیس بنایا تھا، فخور ایک جگہ ہے، اور جہاں سے وہ نادرن الائنس کو وہاں سے وہ سپورٹ کرتے تھے، تو اس وقت بھی تھریٹ تھا یہاں سے۔ تو اٹ پرووائڈ دی شارٹیسٹ روٹ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک۔ پاکستان کے کراکرم ہائی وے واخان سے ہوتے ہوئے اور سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں۔ تو دیئرفور دیکھیں جب 79 میں رشین یہاں پہ آئے تھے تو رشیا نے یہاں پہ ایک بیس بنایا تھا،
اور بیس بنانے کے بعد برگیڈیئر 1981 صاحب میں ہم نے تو سنا تھا کہ جو افغانستان ہے اس سے امریکہ نکل چکا ہے، لیکن وہاں پر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ CIA کا باقاعدہ خفیہ آپریشن وہاں پر چل رہا ہے، $160 ملین تک کیش ہر مہینے جو ہے وہاں پر پہنچتا ہے، اور راہ جو ہے بدنام زمانہ وہ بھی وہاں پر TTP کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ یہ تینوں جو ممالک ہیں جس میں افغانستان کی طالبان حکومت ہے، را ہے اور امریکہ ہے، یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے یہ اسی کا شاخسانہ تو نہیں ہے سر؟ جی ہاں، دیکھیں ایسے کچھ تو ایسے ممالک ہیں جو فرنٹ پہ ہیں، انڈیا ہے، افغانستان ہے، اور کچھ ممالک ہیں جو بیہائنڈ دی سینز بیٹھے ہوئے جو ان کو پراکسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، چائنا کو کنٹین کرنا، آپ کے سی پیک کو روکنا ہے۔ ابھی آج دیکھیں جو کانگریس مین جو ہے ٹیم پرابلی ان کا نام تھا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ الیکٹڈ ٹرمپ کو کہ ان کے بقول $40 ملین ویکلی بیسس پہ امریکن دے آر پورنگ ان افغانستان، جبکہ پریویسلی رپورٹس تھے 40 ملین to 79 ملین ویکلی آتے ہیں۔ جو ان کا ایک سگار ہے، ایک ادارہ ہے امریکہ کا جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو فار ریکنسٹرکشن آف افغانستان، تو انہوں نے ایک آڈٹ آبجیکشن ریز کی تھی $295 ملین کے ویئر اباؤٹس آر ناٹ نون، یہ پیسہ کہاں گیا۔ سو بیہائنڈ دی سین بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ نے ابھی ڈیسائیڈ کیا۔ لیکن سر آج جو خط لکھا گیا ہے، اگر ٹرمپ انتظامیہ اس امداد کو روک دیتی ہے جو کہ کیش کی صورت میں آ رہا ہے، اور دوسری جانب پتہ یہ بھی چل رہا ہے، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو شمالی اتحاد ہے وہ بھی صفحہ راہ ہو رہا ہے، کنداری گروپ جو ہے وہ بھی صفحہ راہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر لڑائی ہوتی ہے تو آپ کیا طالبان کی عبوری حکومت کو چلتا ہوا نہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب جس طریقے سے طالبان نے کہا کہ جی ہم ٹیک اوور کی، ہم کنٹرول میں وہ نہیں ہے، اب دیکھیں نارتھ میں نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ جو ہے اب دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے۔ ریسنٹ جتنے اٹیکس ہوئے ہیں کابل میں ہوئے ہیں یا نارتھ میں ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کلیم کی، ایون ہرات میں جو ریسنٹ ہوا ہے انہوں نے بھی وہ بھی کلیم کیا ہے، تو سو دے آر گیٹنگ اسٹرانگر۔ پھر ان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے آسٹریا میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے بھی انفلوئنس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ودن طالبان میں ڈویژن ہے بٹوین کندہاریز اینڈ کابلیز، وہ ڈویژن ہے، تو اس میں کافی ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو ابھی ایک ڈگری ایشو کی تھی مولا ہیبت اللہ نے، وہ نارتھ والوں کو ایکسیپٹیبل نہیں، اسپیشلی جب بات کرتے ہیں خواتین کے ایجوکیشن کے لیے، تو وہ بھی فیکٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر لائکلی چانسز ہے، جس طریقے سے آپس میں انہوں نے اپنی فیملیز کو ری لوکیٹ کیا ہے، تو ان میں آپس میں بھی ڈویژن ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال میں چانسز یہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہاں پہ پھر دوبارہ پرانے سمت میں نکلنے لگے ہیں جب یہاں پہ وار لارڈز کی حکومت تھی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، نعرہ تو یہ لگایا گیا تھا امریکن الیکشن میں جس پہ ٹرمپ جیت بھی گیا کہ جی امریکہ فرسٹ، تو یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، اور یہ اٹ مینس کہ، اور دوسرے جو ان کے ایک جرنیل کا ریسنٹلی بیان آیا ہے کہ ہم اسے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، ایک تو ان کی انٹرنل جو ہے مجھے لگتی ہے رفٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپس میں چشمک ہے، اور کیا ہاؤ وڈ اٹ پلے آؤٹ، یہ کیسے نظر آتا ہے کہ یہ جو ادھر پیسے آ رہے ہیں کیا اسے یہ الاؤ کرتا رہے گا جو نیا پریزیڈنٹ آ رہے ہیں؟ میرا خیال میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس طریقے سے افغانستان میں دیکھیں 9/11 کا حملہ ہوا تھا القاعدہ کے خلاف، تو ابھی تو افغانستان میں القاعدہ بھی ایک مضبوط ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ دوبارہ آ گئی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ دیکھیں وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ ایون جو ریسنٹ اٹیک ہوئے تھے جو اس میں جو جبار تھا، شمس الدین جبار، وہ IS کا انفلوئنس آدمی تھا۔ سو تھرڈ ہے، ابھی ایلن مسک نے بھی پوچھا ہے کہ بھائی ہم کیوں پیسہ بھیج رہے ہیں، کیوں ہم وائی وی آر فنڈنگ ٹیررسٹ۔ تو میرے خیال میں سیریس کوشچن ہے، تو میرا خیال میں یہ ٹرمپ کے لیے بھی ایک کوشچن ہوگا، کیونکہ دیکھیں دوحہ ایکارڈ میں پریمبل میں لکھا ہوا تھا کہ افغانستان ول پریونٹ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی وہاں سے آپریٹ کرنے میں، اور وہاں پہ تھریٹننگ USA اٹس الائز ان ادر کنٹریز۔ لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان کو تھریٹ ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، ریجن کے کنٹریز کو، بٹ انٹرنیشنلی ایک تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ میرا خیال میں ٹرمپ جب آئے گا سیریسلی وہ سوچے گا، کیونکہ اگر وہ چیزیں یہ اگنور کریں گے تو تھنگس ول گو آؤٹ آف کنٹرول۔
लेकिन सर ट्रंप ने एक और काम भी किया है और वो कहता है कि कनाडा को कह रहा है कि हमारी रियासत बन जाए तो हम एक ग्रेट कौम बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि उनके साथ साथ वो तजारती पाबंदियों के भी धमकी लगा रहा है? आप क्या समझते हैं कि जो कनाडा है वो अमेरिका की रियासत बन जाएगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, जिस तरह आज ट्रूडो ने तो रिजाइन का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बाकी जो अपोजिशन है उन्होंने कहा कि हम ये जो अमेरिकन जो है रिस्ट्रिक्शंस है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल में दे विल टेक ए स्टैंड। और कनाडा जो है देखिए इंडिपेंडेंट मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके लिए कोई मसला बल्कि नहीं वहाँ होगा। तो ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल में खुद उनके अवाम उठ खड़े होंगे, और पहले वहाँ बड़ा एक लड़ाई है फ्रेंच की और इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की। बहुत शुक्रिया।